ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی دی ہوئی توفیق سے سورہ فتح سے ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک 18 ذی الحجہ کے حوالے سے گفتگو کی اور جمعہ تھا 14 ذی الحجہ کو۔ 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شخصی فضائل آپ احباب کے سامنے بیان کیے اور وقت ختم ہو گیا۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر سے اس جمعے پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ 18 ذی الحجہ کو معروف روایت کے مطابق، روایت اور بھی ہیں لیکن 18 ذی الحجہ معروف ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور کچھ سالوں سے اہل تشیع نے عید غدیر اس دن منانا شروع کی ہے، اور عید غدیر کے ہم مخالف نہیں ہیں۔ عید غدیر ہر مومن کے لیے خوشی کا لمحہ ہے، یعنی غدیر کے موقع پر جو حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ارشاد فرمایا تھا ان کے حق میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اس میں ہمیں کوئی جلن نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے حبیب کی طرف سے حضرت مولا علی کو شان ملی، تو ہم غدیر کے اعلان کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اگر اس طرح ہے کہ 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی کی شہادت اور کچھ سالوں سے اہل تشیع نے عید غدیر منانا شروع کی، اور اس میں وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں،
تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ہم تو سارے صحابہ اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، اور تمنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ لوگوں نے خواہ مخواہ ان مقدس ہستیوں کے درمیان دشمنی کی دیواریں کھڑی کی ہیں، حالانکہ غدیر کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلی مبارکباد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے دی۔ آپس میں شیر و شکر تھے، ہم نے آپس میں ان کی دشمنی کی دیواریں کھڑی کر دی۔ بہرحال یہ بات جو مجھے اس جمعہ کے دوران کسی دوست نے بتائی، اگر وہ عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر عید غدیر مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں عثمان غنی کی، تو اس سے ان کا بغض صحابہ ظاہر ہوتا ہے، اور بغض صحابہ سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ خواہ مخواہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے دوستوں کے متعلق وہ دشمنی پال کر اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ سماعت فرما رہے تھے کہ حدیبیہ کے مقام پر، یہاں پر میری گفتگو ختم ہوئی تھی، حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور پیچھے صحابہ کرام سے جہاد کے نام پر بیعت ملا۔ بعض کتابوں کے اندر حضرت عثمان غنی کے شہادت کی جو افواہ پھیلی تو انتقام شہادت عثمان کے نام پر بیعت لی، لیکن بڑی کتابوں میں ایسا نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر اس کو واضح طور پر بیان کیا کہ یہ بیعت جہاد تھی، اور حضور علیہ السلام نے بیعت لی، اور عثمان غنی وہاں موجود نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ یوں کیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، پھر ہاتھ کو ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ عثمان میرے ہاتھ سے میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں نا کہ آپ حدیبیہ کے مقام پر نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ آپ حدیبیہ کے مقام پر نہیں تھے، یہ آپ کی شان میں کمی نہیں ہے، اگر ہوتے تو شاید یہ شان نہ ملتی، اور یقیناً نہ ملتی۔ جب آپ وہاں پر حاضر ہوتے تو پھر آپ ہی حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے، لیکن یہ مقام عثمان غنی کو ملا، آپ موجود نہیں تھے، حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ قرار دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو آپ کی غیر موجودگی میں یہ آپ کو فضیلت ملی۔ اس فضیلت کے اندر آپ یکتا ہیں، دوسرا کوئی صحابی اس میں شامل نہیں ہے، کہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار پا گیا، اور پھر اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ جو آپ ان سے بیعت کر رہے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور دیکھنے میں کس کا ہاتھ تھا؟ حضور کا۔ تو یہ شان حضور کو ملی کہ ید عثمان ید مصطفیٰ قرار پا گیا، اور ید مصطفیٰ ید خدا قرار پا گیا، یعنی عثمان کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ قرار پا گیا، اور
مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ قرار پا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وجہ کیوں بنی، ایسا کیوں ہوا؟ مختصراً، ورنہ یہ تھوڑا سا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا، اگرچہ اس پر میں نے پہلے بیان کیے ہوئے ہیں۔ مختصر یاد دہانی کے لیے کہ عثمان غنی کو وہاں سے غائب اس وجہ سے کیا گیا، اس وجہ سے بھیجا گیا، کسی اور کو بھی بھیجا جا سکتا تھا لیکن نہیں، عثمان کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت علام الغیوب ہے۔ وہ جانتا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جمع کا کام میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے ہونا ہے، اس وجہ سے ان کو غائب کر دیا گیا، انہیں ایلچی بنا دیا گیا، انہیں قاصد بنا دیا گیا۔ وہ حدیبیہ سے مکہ کی طرف گئے، پیچھے بیعت رضوان ہو گئی، تو آقا علیہ السلام نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا گیا، تاکہ جس وقت عثمان غنی قرآن کو جمع کر رہے ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ عثمان جمع کر رہے ہیں، بلکہ عثمان کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہونے کے سبب، نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہونے کے سبب، جب بھی عثمان غنی قرآن کو جمع کریں تو دیکھنے میں عثمان کا ہاتھ ہوگا، حقیقت میں خدا کا ہاتھ ہوگا۔ تو عثمان غنی نے جو جمع کیا قرآن کو، وہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اتنا ہی ہے جتنا نازل ہوا تھا، اس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، نہ 40 پارے کا ہے اور نہ 40 گز کا ہے، یہی کچھ نازل ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا، اللہ رب العزت نے نازل کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ وہ حفاظت میں تھا، حفاظت میں ہے، حفاظت میں رہے گا۔ تو جب کہیں بھی درخت کے پتوں پر، درخت کی چھال پر، جانور کی کھال پر، جس جگہ بھی قرآن جمع تھا، شروع تو ہوا ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت زید بن ثابت نے شروع کیا، عمر فاروق نے رائے دی، ابو بکر صدیق نے حکم دیا جمع کرنے کا، لیکن کامل و اکمل جو جمع ہوا مکمل، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ اس وجہ سے یہ عثمان غنی کو وہاں بھیجا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں پہنچ گئے تو قریش مکہ بھی آپ کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا عثمان، آپ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، آپ ہمارے تعلق دار بھی ہیں، آپ چونکہ جہاں پہنچ چکے ہیں یہ مطاف ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، آپ یہاں مطاف میں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، لیکن اس سال ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اجازت نہیں دیتے، اس سال اجازت نہیں ہے، آپ کیونکہ پہنچ چکے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ ادھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جو صحابہ کرام تھے تو وہ بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ عثمان تو بڑے خوش قسمت ہیں، وہ مکہ میں گئے ہوئے ہیں، وہ تو طواف مکہ کا طواف کعبہ کر لیں گے، وہ حجر اسود کا بوسہ لے لیں گے، وہ وہاں کی زیارات جو ہیں صفا مروہ کی سعی کر لیں گے۔ حضور علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بھی فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو کہ میرا غلام عثمان میرے بغیر طواف کر لے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر وہاں بھی ایسا ہوا، جب ان کو یہ پیشکش کی گئی کہ
کہ چونکہ آپ یہاں پہنچ چکے ہیں تو آپ طواف بھی کر لیں، اب سعی بھی کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا جی تو بہت چاہتا ہے، آنکھیں ترس گئی تھی اتنے سال خانہ کعبہ کو دیکھے ہوئے، لیکن سنو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کعبہ کر لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مکہ کے اندر ہیں، مطاف کے اندر ہیں، خانہ کعبہ موجود ہے، وہ رکن جمانی رکن عراقی کو دیکھ رہے ہیں، وہ حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں، وہ مزاب رحمت کو دیکھ رہے ہیں، سامنے آب زم کا چشمہ ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے مشرکین مکہ کو کہا کہ تمہاری یہ سوچ غلط ہے کہ میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کعبہ کروں گا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر طواف کیے وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہاں پر رب کائنات نے فرمایا وہ جو آپ گئے حدیبیہ کی طرف اور پیچھے اسی حدیبیہ کے اندر ہی ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے حضور بیعت لے رہے تھے۔ رب کائنات نے جب بیعت حضور علیہ السلام سب سے لے چکے تو رب کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ یقیناً راضی ہو گیا ہے اللہ ان لوگوں سے، اے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، کہاں؟ تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے۔ وہ جو بیری کا درخت تھا یا جو بھی درخت تھا، اس درخت کے نیچے جو بیعت ہو رہی تھی، رب کائنات نے ان کو سند عطا فرمائی اپنی راضی ہونے کی۔ لوگ چغمگویاں کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اندر وہ فلاں مرتد ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں نے فلاں کا حق چھین لیا۔ رب کائنات نے وہ 1400 صحابہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ رب العزت نے تمام کو اپنے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، سورہ فتح ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے حبیب اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت لی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور وہ سارے صحابہ 1400 میں وہ حضرت عثمان غنی کو تو مقام یہ ملا کہ اسی مقام پر عثمان غنی کا ہاتھ حضور کا ہاتھ قرار پا گیا۔ تو رب کائنات کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے غلام حدیبیہ کے مقام پر جنہوں نے بیعت کی، رب کائنات نے ان تمام کو اپنی راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، سند عطا کی۔ اور دوسرے مقام پر بھی ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اب ایک آدھ کی بات نہیں ہے، کل کی لفظ بند فرمایا، کل کی بات ہے۔ جو حضور کا صحابی ہے، جو حضور کا صحابی ہے، ان کل کی بات ہے کہ فرمایا اللہ رب العزت نے وہ تمام صحابیوں کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، اور یار لوگ جو ہیں وہ ان کو جہنمی بنانے میں تلے ہوئے ہیں، فلاں جہنمی ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ اللہ رب العزت جب انہیں اپنی راضی ہونے کا سند دے رہا ہے، اور اللہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے جنت کا وعدہ کر رہا ہے، تو پھر میں اور کوئی ایرا غیرہ کسی کو کیسے جنت سے نکال سکتا ہے؟ وہ یقیناً جنتی ہیں۔
سب تمام صحابہ کی شان بہت بلند ہے، وراء الورا ہے۔ ہر ادنا صحابی جس نے ایک لمحہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اختیار کی، ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، اس ایک ادنا صحابی کی شان یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جتنے غوث کتب ابدال ہیں سب کو جمع کر دیا جائے، وہ ساری کی سارے شانیں اکٹھی کر دی جائیں، لیکن ایک ادنا صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے غوث کتب ابدال اس ایک ادنا صحابی، ادنا سے کیا مراد؟ معاذ اللہ ادنا یہ بتا رہا ہوں کہ جو بہت کم وقت میں آیا، تھوڑی دیر آیا، دور دراز کا رہنے والا تھا، وہ سفر کر کے آیا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، آپ پر ایمان لے آیا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، اور پھر اس کے بعد چلا گیا۔ پھر زندگی نے وفا نہیں کی کہ دوبارہ آ سکے، وفات پا گیا۔ وہ جو ایک لمحے کے لیے آیا تھا، اسے اس لفظ کے لیے میں ادنا کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کی شان تو کتنا بلند ہے۔ تو وہ صحابی جو تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، اس کی اتنا بلند شان ہے کہ دنیا کے غوث کتب ابدال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قربان جائیں عثمان غنی کی شان پر، وہ ایک لمحے کے لیے آئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے؟ نہیں، عثمان غنی تو دن ہو یا رات، صبح شام حضور کی معیت میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، عثمان بن عفان رفیقی فی الجنہ، فرمایا کہ ہر نبی کا جنت کے اندر ایک رفیق ہوگا۔ رفیق، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، دوست ہوگا۔ فرمایا سنو جنت کے اندر میرا رفیق کون ہے؟ فرمایا وہ عثمان بن عفان ہے۔ قربان نہ جائیں عثمان غنی کی شان پر کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں عثمان میرا رفیق ہے، اور پھر دعا کر رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، اللہم انی رضیت عثمان فرد عنہ، کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، پروردگار تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، اللہم انی رضیت عثمان، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، فرد عنہ، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ انا عثمان ولیجی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ بے شک عثمان دنیا اور آخرت کے اندر میرا دوست ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی میرا دوست ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس کی ایک یکتا شان آپ نے سنی کہ اس شان کے اندر کوئی صحابی دوسرا شریک نہیں، کہ آپ کا ہاتھ ید مصطفیٰ قرار پایا، کوئی صحابی اس شان کے اندر شریک نہیں۔ اسی طرح ایک اور شان آپ کی جس شان کے اندر دوسرا کوئی صحابی شریک نہیں، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آپ کے عقد نکاح کے اندر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک، یہاں سے لے کر قیامت تک، حضور کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، اب کسی نے نبی بن کر نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضور علیہ السلام تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی آدمی کے نکاح کے اندر آئی ہوں، عقد نکاح میں آئی ہوں، سوائے عثمان غنی کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ کا لقب ہے ذوالنورین، ذوالنورین، اور اس ذوالنورین کو ہر کوئی مانتا ہے۔ اور نبی کی ذات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، اگر کوئی کہے کہ نبی نور ہیں
اس میں تو چمگویاں ہو سکتی ہیں، کرتے ہیں لوگ، لیکن عثمان غنی کا نام لیتے ہوئے عثمان ذو النورین، ارے ذو النورین کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ حضور کی 2 بیٹیاں ان کے عقد نکاح کے اندر ہیں، وہ 2 نور والے، حضور کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں، 2 نور ہیں ان کے گھر کے اندر، تو یہ چمگویاں نہیں ہونی چاہیے، درست نہیں ہے امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی ولادت بشری ہے تو آپ کی خلقت نوری ہے، اگر خلقت نوری کو بھی نہ مانا جائے تو آپ کی معرفت، آپ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہدایت ہونا ہے وہ تو نور ہے نا۔ اگر ولادت خلقت کو نہیں مانتے تو آپ کا ہدایت بن کرانا یہ تو نور ہے، اس کو تو مان لینا چاہیے۔ ذو النورین، 2 نور والے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کے عقد نکاح میں تھی، اور جب حضور علیہ السلام پر اور آپ کے اصحاب پر مکہ کے اندر مظالم بڑھے تو یہ خوش قسمت صحابی ہیں عثمان غنی، انہوں نے پہلی ہجرت کی مکہ سے حبشہ کی طرف اپنی زوجہ کے ساتھ، جب حالات سازگار ہوئے وہاں سے مکہ پلٹے اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مدینہ کے اندر تشریف لے آئے تو پہلی جنگ بدر، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، جس وقت سارے صحابہ وہ 313 کی تعداد کے اندر بدر کی طرف جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام اپنے اس یار کو تلقین فرما رہے تھے، اے عثمان، تمہاری بیوی میری بیٹی وہ چونکہ بیمار ہیں، تم بدر میں نہیں جاؤ، تم ان کی تیمارداری کرو، بدر کا اجر بھی ملے گا، بدر کا حصہ بھی ملے گا۔ یہ ہے مصطفیٰ کا اختیار۔ آقا علیہ السلام شارع علیہ السلام ہیں، آپ شریعت کو بنانے والے ہیں۔ عثمان بدر میں نہیں گئے لیکن آپ بدری صحابہ کے نام پڑھیں، اس کے اندر عثمان غنی کا نام موجود ہے۔ آپ تو نہیں گئے، آپ تو اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے، آپ وہاں موجود تھے، لیکن جس وقت بدر فتح ہو گیا، جب آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے مدینہ کے اندر، تو آقا علیہ السلام کو خبر ملی کہ میری بیٹی جو رقیہ ہے وہ فوت ہو گئی ہیں، تو حضور سیدھے جنت البقیع میں آئے، تو حضرت عثمان غنی اور کچھ دیگر صحابہ ان کی تدفین کر رہے تھے، تو آقا علیہ السلام بھی جنت البقیع کے اندر وہاں تشریف فرما ہوئے، اور پھر بدر کا حصہ بھی ملا، اجر بھی ملا۔ بدری صحابہ میں آپ کا نام ہے، اور بدری صحابہ وہ افضل ہیں، 4 یار سب سے افضل، اس کے بعد 10 مبشرہ افضل، اس کے بعد بدر کے صحابہ افضل۔ تو حضور علیہ السلام کے 4 یاروں کے نام کے اندر بھی عثمان غنی کا نام ہے، 10 مبشرہ کے اندر بھی عثمان غنی کا نام ہے، بدر کے صحابہ بدری صحابہ میں عثمان غنی کا نام ہے۔ اگرچہ نہیں گئے تھے لیکن شارع علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا، اس حکم کی بجا آوری پر اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا تمہیں بدر کا اجر بھی ملے گا، جو اجر دیگر صحابہ کو ملا بدریوں کو ملا، اور مال غنیمت کا حصہ بھی ملے گا، لہذا اللہ نے اجر بھی عطا کیا اور بدر کے مال غنیمت کا حصہ بھی دیا گیا۔ یہ شان ہے عثمان غنی کی۔ اور پھر ایسا نہیں، جس وقت آپ کی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، عثمان غنی مغموم رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اس غم کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نے امام الانبیاء سے سنا کہ تمام قرابتیں ختم ہو جائیں گی سوائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سوائے میری قرابت کے، میں مغموم اس وجہ سے ہوں کہ میری جو حضور کے ساتھ قرابت تھی آپ کے داماد ہونے کی، وہ آپ کا داماد نہیں رہا، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا تک خبر پہنچی، میرے آقا نے فرمایا عثمان سنو، میں اپنی دوسری بیٹی کا عقد نکاح یعنی ام کلثوم کا عقد نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اور فرمایا صرف یہی نہیں، اگر میری 40 بیٹی ہوتی یا 100 بیٹی ہوتی، یکے بعد دیگرے وہ فوت ہوتی جاتی، تو میں 40 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے آپ سے کر دیتا۔
یہ شان ہے عثمان غنی کی، اگر 40 بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا عقد نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جب بھی آپ کے پاس کوئی جنازہ لایا گیا، آپ نے ہر جنازے پر نماز پڑھی، سوائے اس کے کہ آپ اعلان فرماتے تھے کہ اس پر قرضہ تو نہیں ہے۔ قرض ہوتا تھا تو ان کے گھر والوں کو، ان کے قوم قبیلے کو فرماتے ان کا قرضہ اتارو تب ان پر جنازہ پڑھا جائے گا۔ قرض کتنا بڑی مصیبت ہے، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو قرض دبا کر بیٹھے ہیں، امانتیں دبا کر بیٹھے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام اعلان فرماتے اگر قرض ہے تو قرض ان کا ادا کرو، ہر کسی کا جنازہ پڑھتے۔ حدیث پاک میں آیا نور الابصار میں کہ آپ کے پاس جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حالانکہ رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھایا، عبداللہ بن ابی کا، بیٹے نے کہا تھا نا یا رسول اللہ، وہ مسلمان مومن تھا، یا رسول اللہ میرے باپ پر جنازہ پڑھایا۔ عمر فاروق نے جنازہ پڑھانے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آپ نے رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھا دیا جو تمام منافقین کا سردار ہے۔ فرمایا عمر تمہاری نگاہ اس جنازے پر تھی، میری نگاہ اس جنازے کے بعد جو 1000 کی تعداد میں ان کے قوم قبیلے سے مسلمان مومن ہونے والے ہیں، میری نگاہ تو ان پر ہے۔ لیکن ظاہری طور پر جنازہ پڑھایا، لیکن وہ جنازہ جو لایا گیا حضور نے اس جنازے پر جنازہ نہیں پڑھا، فرمایا نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں یا رسول اللہ آپ تو ہر کسی پر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟ فرمایا کہ انہو کان یبغض العثمان فابغضہ اللہ، کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اب اندازہ لگے جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کا جنازہ پڑھایا جانے والا ہے وہ شخص عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا اور اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو رب کائنات اس سے نفرت کرتا ہے تو لہذا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ٹیبل ٹاک پر بیٹھ کر مناظرے کی صورت میں عثمان غنی پر، عمر فاروق پر، ابو بکر صدیق پر بے بنیاد تہمتیں لگاتے ہیں۔ کیا ان کو آخرت کی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امت کے لیے واضح کر دیا کہ میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ صحابہ کرام کے ساتھ بغض انجام برا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا فرمان ہے جس نے صحابہ کرام کے ساتھ بغض کی، اللہ اس کے رسول کی قیامت تک ان پر لعنت ہے۔ تو لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بغض رکھنے والے پر آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق سنا۔ آپ نے دین متین کی خاطر 600 اونٹ ایک روایت میں، دوسری روایت میں 1000 اونٹ، 700 اوقیہ چاندی، 10,000 درہم سونا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ اسرا کے لیے جمع کرا دیا، غزوہ تبوک کے لیے۔ اور ایک مقام پر حضور علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، عثمان غنی پیچھے ہیں، تو پیچھے سے گنتی کر رہے ہیں۔ گنتی حضور نے پلٹ کر دیکھا، فرمایا عثمان کیا گنتی کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے قدم گن رہا ہوں، آپ کے قدم گن رہا ہوں۔ کیوں گنتی کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ میری دعوت پر جا رہے ہیں،
میں ہر قدم پر جتنے قدم آپ نے مسجد نبوی سے لے کر میرے گھر تک اٹھائے، ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا، غلام آزاد کروں گا۔ مدینہ میں مسلمان آئے، پانی کنویں اور تھے لیکن پانی کچھ عجیب قسم کا تھا، کھارا، ایک ہی کنواں تھا مدینہ کے اندر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں کو کوئی خرید کرے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ عثمان غنی کو 2 دفعہ اللہ کے حبیب نے جنت کی ضمانت دی۔ عثمان غنی گئے اس مالک کے پاس، کنویں کے مالک کے پاس، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں بیچتا۔ کہا منہ مانگی قیمت مانگو۔ 35,000 درہم کے اندر بیر روما کو خرید کر حضور علیہ السلام کی امت کے لیے وقف کر دیا۔ شہادت کے موقع پر اسی پانی سے آپ کو سیراب نہیں کیا گیا، 40 دن آپ پر پانی بند رہا۔ پھر صرف یہی نہیں، مسجد نبوی کی توسیع کے اندر عثمان غنی کا ایک وافر حصہ موجود ہے۔ جنت البقیع کے اندر عثمان غنی کا ایک وافر حصہ موجود ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ 10,000 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے، سونے کے درہم نہیں دینار، جب آپ کی گود میں ڈالے، حضور ان کے اندر یوں ہاتھ ڈالتے، یوں اچھال کر یوں ڈالتے اور فرماتے آج کے بعد عثمان پر کچھ نہیں ہے، وہ جو بھی کرے۔ یعنی عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیک کام اور نہ بھی کرے تو یہ نیک کام جو اس نے کر لیا یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت ہے، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کی شہادت کو بیان نہیں کر سکا۔ اگلے جمعۃ المبارک پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصی فضائل بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔